آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہنسے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے، ہنسے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے کہ ہم پہ دوست بہت مہرباں ہمارے ہوئے، بہت سے زخم ہیں ایسے جو ان کے نام ہوئے، بہت سے قرض سرے دوستاں ہمارے ہوئے، کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، کوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے، گرج برس کے نہ ہم کو ڈبو سکے بادل، تو یہ ہوا کہ وہی بادباں ہمارے ہوئے، فراز منزل مقصود بھی نہ تھی منزل، کہ ہم کو چھوڑ کے ساتھی رواں ہمارے ہوئے، ہنسے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے۔ میں جب ہنسا تو میری آنکھ سے آنسو گرنے لگے، رواں ہو گئے، جاری ہو گئے بالکل۔ ہنسے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے کہ ہم پہ دوست بہت مہرباں ہمارے ہوئے۔ اب ان کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو واقعتاً ان کے دوست ان پہ اتنے مہربان ہو گئے کہ ان کی مہربانیاں دیکھ کر کے ان کے آنسو نکل پڑے ہمارے خوشی کے، ایک تو یہ ہوا۔ اور اگر یہ طنزیہ لہجہ ہے تو ہمارے دوستوں نے ہم پر وہ مہربان جس کو کہا جا رہا وہ دراصل اتنے ظالم تھے، ایسے سنگ دل تھے، انہوں نے ہم پر ایسی سنگ دلی دکھائی، اتنا ظلم کیا ہمارے دوستوں نے کہ میرے آنسو نکل پڑے۔ دونوں ہی معنی ایسا آ سکتے ہیں اس شعر کے کہ ہنسے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے کہ ہم پہ دوست بہت مہرباں ہمارے ہوئے، بہت سے زخم ہیں ایسے جو ان کے نام ہوئے، بہت سے قرض سرے دوست ہمارے ہوئے۔ بھئی بہت سے ایسے زخم لگے ہیں جو مجھے اپنے دوستوں سے لگے ہیں جو ان کے نام ہوئے، اگر میں تمام زخموں کے نام رکھوں تو ہمارے دوستوں کے ہی نام آئیں گے۔ بہت سے زخم ہیں ایسے جو ان کے نام ہوئے، بہت سے قرض سرے دوست ہمارے ہوئے، ہمارے بہت سارے قرض دوستوں کے سروں پر آ گئے ہیں اس بہانے سے، ہمارا بہت سارا قرض ہے سارے دوستوں کے سروں پہ، ہمارا بہت سارا قرض ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنے زخم دیے، بہت سے قرض سرے دوستاں ہمارے ہوئے، کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، کوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے۔ حالانکہ ہم بظاہر ہم ہنسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، ہنسا بھی رہے ہیں، کھوکھلی ہنسی ہنس رہے ہیں، لیکن چہرے دھواں دھواں ہے، یہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے کہ میرے چہرے پر یا سب کے چہرے پر، ہمارے چہرے پر دھواں دھواں سا ہے، تو کوئی دکھ ہے، کوئی آگ لگی ہے اندر، دل کے اندر کوئی آگ لگی ہے جو چہرے دھواں دھواں ہو گئے، ورنہ یوں ہی نہیں ہوتا۔ کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، کوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے، گرج برس کے نہ ہم کو ڈبو سکے بادل، تو یہ ہوا کہ وہی بادباں ہمارے ہوئے۔ پہل تو بادل نے ہمیں ڈبونے کی بڑی کوشش کی، بہت گرجے، بہت برسا، بہت ٹوٹ کر کے برسا بادل کہ وہ ہمیں ڈبو دے، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں وہ بادباں ہو گیا ہمارے، جیسے کشتی میں بادباں ہوتے ہیں نا جو ہواؤں کا رخ طے کرتے ہیں، سفر میں آسانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، تو وہ بادباں، وہی بادل ہمارے بادباں ہو گئے، ہمارے سفر کو آسان کرنے لگے، ہمارے سفر کا رخ طے کرنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ اگر بے جوڑ شادی کا معاملہ ہو تو گھر کے سارے لوگ کس قدر ناراض ہوتے ہیں، خاص کر والدین ماں باپ کس قدر ناراض ہوتے ہیں، کس قدر گرج برس ہوتی، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ بالکل ثابت قدم ہیں، آپ بالکل ہل نہیں سکتے، پیچھے ہٹ نہیں سکتے، تو پھر وہی لوگ آپ پر اتنے مہربان ہو جاتے ہیں کہ باقی کے مراحل جو ہے وہ خود ہی طے کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، شاید اسی طرف یہ اشارہ ہو، ایک گرج برس کے نہ ہم کو ڈبو سکے بادل، تو یہ ہوا کہ وہی بادباں ہمارے ہوئے، فراز منزل مقصود بھی نہ تھی منزل۔ فراز ہم تو منزل مقصود پہ پہنچ چکے تھے، ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ تھے، سب جہاں کے لیے نکلے تھے وہاں پہنچ چکے، لیکن وہ بھی منزل مقصود بھی دراصل ہمارے دوستوں کے لیے منزل نہیں تھی، وہ فراز منزل مقصود بھی نہ تھی منزل، کہ ہم کو چھوڑ کے ساتھی رواں ہمارے ہوئے، کہ جب یہاں پہنچ گئے جو ہمیں لگا کہ یہ میری منزل مقصود ہے، یہاں بھی پہنچ کے ہمارے دوستوں نے ہمیں چھوڑ کر آگے کا سفر اختیار کیا، یہاں سے رواں ہو گئے اور ہم بالکل تنہا رہ گئے جسے ہم نے منزل مقصود جانا تھا۔ فراز منزل مقصود بھی نہ تھی منزل، کہ ہم کو چھوڑ کر ساتھی رواں ہمارے ہوئے۔ احمد فراز کی غزل پسند آئی تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔